سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اس سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ. مائدہ عربی زبان میں کہتے ہیں بھرے ہوئے دسترخوان کو. جس پر کھانے وغیرہ لگ چکے ہوں، بھرا ہوا دسترخوان مائدہ. سورہ النساء پچھلی سورت میں بھی احکامات تھے بہت زیادہ، اور اس سورت میں بھی کئی احکامات کا ذکر ہے. مدنی صورتیں جتنی بھی ہیں اس میں زیادہ تر احکامات، معاشرت، رہن سہن کے اصول، معاملات، معاشرت، یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہاں بھی حلال حرام، جائز ناجائز، قسم، شکار، شہادت گواہی کا مسئلہ ہے، شکار کا ذکر ہے، ظاہری پاکی، اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر جو ہے وہ روحانی پاکی. یہ سارے مسائل کا ذکر ہے اس کے اندر. کثرت کے ساتھ منافقین کا بھی ذکر ہے، یہود کا بھی ذکر ہے. یہ سب مسائل ہے. آغاز بھی ایسے الفاظ سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے ایمان والو، اوفو پورا کرو، بالعقود وعدوں کو. عقود عقد کی جمع ہے. عقد عربی زبان میں کہتے ہیں گرے کو. جیسے گرہ باندھتے ہیں ہم نا، گرہ لگاتے ہیں رسے وغیرہ کو، دھاگے وغیرہ کو، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں عقد. عقود اس کی جمع ہے. تو وعدے کو یہاں پر گرے سے تعبیر فرمائے. جس طریقے سے انسان گرے کو مضبوطی کے ساتھ باندھتا ہے، لگاتا ہے، اسی طریقے پر وعدوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. وعدے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وعدہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان. اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کا بھی خیال رکھو، اور بندوں کے ساتھ وعدہ ہو، بندے کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہو اس کا بھی خیال رکھو. وعدہ وعدہ ہے، جو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. انسان کا پتہ زندگی میں جو ضروری چیز ہے اس میں سے ایک وعدہ ہے. بڑا خیال رکھنا چاہیے اس کا. جس کا آج کل بالکل دیکھے اہتمام نہیں ہے. لوگ وعدے کو وعدہ ہی نہیں سمجھتے. جیسے مذاق نہیں ہوتا بالکل کھلونا. جب دل سے بس وہ یاد نہیں رہا، مجھے بھول گیا. مطلب کتنی بسا اوقات ہم دیکھیں، حالانکہ وعدہ تو بے ایمان کی علامت ہے.
مومن کی پہچان ہے، اور وعدہ خلافی یہ منافق کی علامت ہے. لیکن ہمارا معاشرہ اوپر سے نیچے تک اس میں مبتلا ہے. معاملات میں وعدہ، دینی وہ عام طور پر روزمرہ کی زندگی میں وعدے کرتے ہیں، کوئی خیال نہیں کرتے اس کا. بہت ضروری چیز ہے. یہ نہیں، مثال کے طور پر دیکھیں وعدہ خلافی سے بچنا چاہیے. ایک آدمی نے وعدہ کیا، کوئی رکاوٹ آ گئی، اس وقت نہیں پہنچ سکتا، اطلاع دے کے اس کو بتا دے وقت سے پہلے کہ بھائی میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا لیکن میں اب وقت پہ نہیں پہنچ سکتا، یہ مسئلہ ہو گیا میرا. کہیں ٹریفک میں پھنس گئے، کہیں اور پھنس گئے، فون کر دیے بھائی میں وہ جو ٹائم طے کیا ہے پہلے سے اس کو اطلاع دے دے. اپنے آپ کو شکوک و شبہات میں نہ ڈالے. یہ معاشرے میں جو بدگمانی ہوتی ہے نا، ان چیزوں سے ہوتی ہے. اس لیے وعدے کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. بعض لوگ وعدہ کرتے ہیں، وعدے کا بالکل خیال نہیں کرتے. یہ ہمارے بعض ساتھی میں وعدہ کر دیتے ہیں، بالکل پھر خیال نہیں کرتے. بالکل ان چیزوں کو سمجھتے نہیں کہ وعدہ بھی کیا چیز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عمیر ہے، عمیر اقبال نہیں ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو، پورا کرو، بالعقود، وعدوں کو. اللہ کے ساتھ وعدے کیے ہیں ان کو بھی پورا کرو، بندوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں ان کو بھی پورا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے بہیمہ. بہیمہ عربی زبان میں اس جانور کو کہا جاتا ہے جو 4 ٹانگوں کے ساتھ چلے، 4 ٹانگوں والا جانور. اب ظاہر بات ہے اس میں کتا بھی آ گیا، اس میں خنزیر بھی آ گیا، اس میں شیر بھی آ گیا، اس میں گدھا بھی آ گیا، بہت سا ہاتھی بھی آ گیا، بہت ساری چیزیں آ گئی. بہیمہ حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے بہیمہ. آگے اس کی وضاحت فرما دی، الانعام، بہیمہ وہ جو حلال ہے، 4 ٹانگوں کے ساتھ چلنے والے حلال. انعام یہ نعم کی جمع ہے. نعم، نعم کے معنی ہے وہ جانور جو حلال ہے. بکری ہے، دمبا ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، وہ حلال جانور ہے. اس لیے بہیمہ کی وضاحت آگے کی گئی کس چیز کے ساتھ؟ الانعام کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں اضافت بیانیہ. یہ اس کی وضاحت. حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے بہیمہ. کون سے بہیمہ؟ الانعام، جو انعام کی مد میں سے، حلال جانوروں کی مد میں سے، وہ تمہارے لیے حلال ہے. الا ما یتلی علیکم، مگر جو پڑھے جائیں گے تم پر. جو انعام میں سے مگر جو پڑے جائیں گے تم پر وہ حرام ہے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. باقی حلال ہے. غیر محل الصید وانتم حرم، اس حال میں کہ تم حلال سمجھنے والے نہ ہو شکار کو. وانتم حرم، احرام کی حالت میں. حرم حرام کی جمع ہے. یہ دیکھیں ان الفاظ پر غور کریں، تھوڑے الفاظ مشکل ہے. حرم جمع ہے حرام کی، حرام. اور حرام محرم ان کے معنی میں ہے. محرم آدمی احرام کی حالت میں ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں محرم. احرام کی حالت میں جب آدمی احرام باندھ لے اور تلبیہ کہہ لے، نیت کر لے، تو وہ محرم بن جاتا ہے. اب اس کے لیے خشکی کا شکار کرنا منع ہے. یہاں اشارہ ہے آگے اسی صورت کے اندر آخر میں 7ویں پارے میں اس کی تفصیل ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. جب تک تم احرام کی حالت میں ہو خشکی کا شکار تمہارے لیے منع ہے. سمندری شکار تمہارے لیے جائز ہے، وہ احرام کی حالت میں کر سکتے. تفصیل ہے.
تو فرمایا کہ الا ما یتلی علیکم، مگر جو پڑھے جائیں گے تم پر، غیر محل الصید، اس حال میں کہ تم شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہو. کب؟ وانتم حرم، احرام کی حالت میں. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالی حکم دیتے ہیں. ان اللہ یحکم، بے شک یہ ترجمہ بھی ملے گا، بے شک اللہ تعالی فیصلہ کرتے ہیں، ما یرید، جو چاہے. یہ مسئلہ. اب تفصیل. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ کون سا نمبر ہے؟ 29واں نمبر چل رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. آپ نمبر لگاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. لا تحلوا، حلال مت سمجھو. تم حلال مت سمجھو. کس چیز کو حلال مت سمجھو؟ یعنی یہ چیزیں حلال نہیں ہے، ان کو حلال نہ سمجھو. نمبر 1، شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے شعائر، اللہ تعالیٰ کے شعائر، اللہ تعالیٰ کی علامات. شعائر یہ شعیرۃ کی جمع ہے. شعیرہ کے معنی ہے خاص علامت، خاص نشانی. شعائر اللہ بہت سارے ہیں. جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، جن چیزوں کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا، وہ سب شعائر اللہ ہے. ان میں کیا کیا ہے دیکھیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ بھی شعائر اللہ میں سے. یہ مسجد بھی شعائر اللہ ہے، اس کا ادب ہے، احترام ہے، تعظیم ہے. قرآن کریم. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعائر اللہ تو بہت سارے ہیں، لیکن بڑے بڑے شعائر، سب سے بڑے شعائر اللہ 4 ہیں جن کا ادب اور احترام بہت زیادہ ضروری ہے. نمبر 1 قرآن کریم. نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. نمبر 3 کعبۃ اللہ، کعبۃ اللہ. اور نمبر 4 نماز. سمجھیے، یہ بڑے بڑے شعائر اللہ ہے. اور بھی بہت سارے شعائر اللہ ہے. ان شعائر اللہ کا ادب اور احترام کرنا یہ بہت ضروری ہے. ادب اور احترام. قبلے کے قبلہ بھی شعائر اللہ میں سے، اس کی طرف پیر مت پھیلاؤ. وَمَن يُعَظِّمْ سورہ حج میں پارہ نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يُعَظِّمْ شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے اس سے دلوں میں تقوی پیدا ہوتا ہے. جتنا شعائر اللہ کی تعظیم کریں گے، ادب اور احترام کریں گے، اتنے ہی دل صاف رہیں گے اور دلوں میں تقوی پیدا ہوگا. زبان سے ہم کہیں تقوی تقوی تقوی، لیکن ان چیزوں کا ادب اور احترام نہ ہو تو تقوی کبھی پیدا نہیں ہوتا. قرآن کریم کو کس طریقے سے پکڑنا چاہیے، قرآن کریم کو ہاتھ میں لینے کا طریقہ، قرآن کریم کو کہاں رکھنا چاہیے، نماز کس طریقے سے پڑھیں. جتنا ادب اور احترام کے ساتھ نماز پڑھیں گے یہ بھی تعظیم ہے. اس کے اثرات اس کے مطلب روح پر پڑھیں گے، نماز کی روح پر. مسجد کا ادب و احترام ہے، کعبۃ اللہ کا ادب و احترام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہے. یہ سب شعائر اللہ ہے، یہ بہت ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، تم حلال نہ سمجھو اللہ تعالیٰ کے شعائر کو، اللہ تعالیٰ کی خاص علامات کو
جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، جن کے ادب و احترام کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے شاعر کا خاص خیال رکھو۔ نمبر 2، وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور نہ تم حلال سمجھو حرمت والے مہینوں کو، عزت والے مہینوں کو۔ دیکھیں 4 مہینے ہیں، 4 مہینے وہ ہے حرمت والے۔ ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے ہیں عزت والے اور احترام والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 محرم، نمبر 7 رجب، نمبر 11 ذی قعدہ، نمبر 12 ذی الحجہ، 1 7 11 12 4 مہینے۔ ان میں لڑنا، قتال کرنا، لوٹ مار کرنا، سب یہ چیزیں منع تھی، تفصیل ہم بتا چکے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینے میں اب بھی اس کا ادب اور احترام ہے، اس کی عظمت ہے، لیکن قتال اب اس میں اجازت ہے۔ لڑنے کی جو ممانعت تھی وہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے اس کو، مطلب یہ ہے کہ اب اس میں قتال کی اگر نوبت آ جائے، دشمن نے حملہ کر دیا، اب وہ نہیں ہے، باقی اس کا ادب و احترام اب بھی ہے۔ یہ 4 مہینے فرمایا نہ تم حلال سمجھو حرمت والے مہینوں کو، عزت والے مہینوں کو۔ نمبر 3 وَلَا الْهَدْيَ، اور نہ تم حلال سمجھو قربانی کے جانور کو۔ ہدیہ حاجی کے جانور کو، حاجی کے پاس جو قربانی کا جانور ہوتا ہے ہدی، ہدی اس قربانی کو کہتے ہیں جو حاجی کی ہوتی ہے۔ حلال کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ادب اور احترام کرو، اس کی مطلب یہ ہے کہ وہ نہ کرو، جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کی بے حرمتی مت کرو۔ لا تحلوا، اس کو حلال مت سمجھو، یعنی اس کی بے حرمتی کو تم حلال مت سمجھو، اس کا ادب اور احترام کرو۔ سمجھ رہے؟ مطلب قربانی کا جانور ہے، حلال جانور ہے، کسی نے پکڑ لیا۔ جب حاجی کا جانور ہے قربانی کے لیے مخصوص، پہلے زمانے میں تو لوگ کہ پیدل قافلے چلتے تھے مختلف جگہوں سے، اس زمانے میں آج کل تو منڈیاں لگ گئی مکے میں نا، وہیں گئے، وہیں قربانی کا جانور منڈی میں خرید لیے، پسند کیے، وہیں پہ ذبح کر لیے۔ لیکن پہلے زمانے میں تو جانور چلتے تھے، لوگ اپنے ساتھ لے جاتے تھے، وہیں کہیں بھی جانور ہو، ایک جانور جب حاجی کا ہو گیا قربانی کے لیے مخصوص، اب اس جانور سے چھیڑ چھاڑ مت کرو، بس یہ قربانی کے لیے مخصوص ہو گیا۔ اسی طریقے سے قربانی کا جانور ہے، ایک آدمی قربانی کا جانور لایا ہے، ٹھیک ہے، قربانی کا جانور لا کر کے اس نے پالا ہے اس کو، اب لوگ جا کر کے مثال کے طور پر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا مثال کے طور پر کوئی بھی اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، یہ مت کرو، ہدی کا جانور۔ نمبر 5 وَلَلْقَلَائِدَ، قلائد قلادتن کی جمع ہے، قلادہ کے معنی ہے پٹا۔ یہ جو قربانی کے جانور ہوتے تھے حاجی کے پاس، اس کے گلے میں پرانا جوتا وغیرہ، چپل ڈالتے تھے، یا چمڑا وغیرہ، یا کوئی علامت اس کو لگاتے تھے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ حاجی کا جانور ہے، قربانی کا جانور ہے، اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ تو فرمایا کہ قربانی کا جانور یہ تو دور کی بات ہے، اس کا جو پٹا ہے نا، اس کا بھی ادب اور احترام کرو، اس کا بھی خیال رکھو۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو جانور ہم قربانی کے خریدتے ہیں، اس پہ خوبصورت خوبصورت قسم کے وہ لگے ہوتے ہیں، پٹے لگے ہوتے ہیں، اس کی رسی ہے، اس قسم کی چیزیں، تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر وہ مثال کے طور پر کام کی چیز ہے نا، اس کو صدقہ کر دو، کسی کے کام آ سکتے غریب کو دے دو۔ یہ کیوں ہے؟ اسی طریقے سے قربانی کی کھال ہے،
اس کو غلط جگہ میں اس کو بیچ نہیں سکتے، اس کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں قصائی کو جو ہے وہ اجرت میں نہیں دے سکتے اس کو. ہاں قصائی غریب ہے ویسے دے دیا، اس کے اجرت کے پیسے الگ دے دیے، یہ نہیں کر سکتی. یہ کیوں ہے؟ یہ سب چیزیں یہ اسی وجہ سے، ادب اور احترام کی وجہ سے. ولل قلائد، اور نہ پٹوں کو. نمبر 6 ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کو حلال سمجھو جو قصد کرنے والے ہیں مسجد حرام کے. حاجی حضرات حج کرنے والے ان کو حلال سمجھو. کیا مطلب؟ ان سے چھیڑ چھاڑ مت کرو، ان کے اوپر حملہ کر دیا، ان کو لوٹا، ان کا مال چھین لیا، ان کی چیزیں جو ہے وہ حاجی کی جو ہے نا کوئی چیز چھپا لی، چوری کر لی، اس کو کوئی نقصان پہنچانا، یہ سب چیزیں اس میں دے. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کو جو قصد کرنے والے، آمین قصد کرنے والے ہیں، البیت الحرام عزت والے گھر کا. کیوں جاتے ہیں مکہ میں؟ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وہ چاہتے ہیں اپنے رب کا فضل اور رضامندی. اس سوچ کے ساتھ جانا چاہیے، اللہ کا فضل، اللہ کی رضامندی. حالت احرام میں یہ کام نہیں کرو، اس سے بچو. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ، حلال کا مطلب احرام سے نکل آؤ اور حدود حرم سے نکل آؤ، اب شکار کرو. شکار کرنے کا مطلب نہیں کہ اب شکار شروع کر دو، یہ ہے امر استحبابی، استحباب کہ اب تم شکار کرنا چاہو تو کر سکتے، اب اجازت مل گئی. ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، اور تمہیں نہ ابھارے، ولا یجرمنکم تمہیں نہ ابھارے، تمہیں برانگیختہ نہ کرے قوم کا بغض، قوم کی دشمنی. ان صدوکم عن المسجد الحرام، یہ کہ انہوں نے روکا تھا تمہیں مسجد حرام سے، نہ ابھارے تمہیں، ان تعتدوا یہ کہ تم تجاوز کرو. دیکھیں نیچے انگلی رکھیں، انگلی. ولا یجرمنکم، اور نہ ابھارے تمہیں شنآن قوم، قوم کی دشمنی. اب نیچے آ جائے ان تعتدوا یہ کہ تم زیادتی کرو. کیوں زیادتی کرو؟ ان صدوکم عن المسجد الحرام، یہ کہ انہوں نے روکا تھا تمہیں مسجد حرام سے. سن 6 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے روکا تھا. اب تمہارا پلہ بھاری ہو گیا، تم غالب آ گئے، اب کہ ہم تو انتقام لیں گے، اسے کیوں روکا تھا؟ نہیں، یہ نہیں. شریف آدمی کی علامت یہ ہے کہ جب اس کو غلبہ مل جائے، طاقت، تو وہ درگزر کرے، درگزر کی جگہ ہو درگزر کرے. بالکل یہ بہت بڑی صفت ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے انسان کیا کرے؟ معاف کرے. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، انبیاء کی صفت ہے، بڑے حضرات کی صفت ہوتی ہے. تو فرمائے کہ تم اب وہ پرانا جو ہے نا، پرانی دشمنی کہیں تمہیں وہ جو ہے نا انتقام پر برانگیختہ نہ کرے، انتقام لینے پر. یہ اگلی آیت بڑی زبردست آیت ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تعاون کا لفظ دیکھیں، تعاونا یتعاون تعاونا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو. کس چیز پر؟ علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں پر. بر کے معنی نیکی کا کام، جو کرنے کے جتنے اچھے کام ہیں نا، ایک آدمی اچھا کام کرنا چاہتا ہے، اس کو تعاون کی ضرورت ہے، کرو. مطلب جہاں تعاون کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ ہر جگہ انسان تعاون نہیں ہوتا. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تعاون کرتا ہوں، دیکھیں اس میں بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ کے لیے انسان کا ذاتی مفاد بیچ میں نہ ہو. ویسا اوقات تعاون میں جو ہے نا انسان کے مفادات بیچ میں آ جاتے ہیں، وہ کبھی اللہ کے لیے کام نہیں رہتا، اس کا انجام خراب نکلتا ہے. تو بڑی چیز، نیت بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. سمجھ رہے؟
نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، اور اسی طریقے سے تقویٰ کے کاموں پر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ۔ نیکی کا کیا مطلب؟ بر کا مطلب جو کرنے کے کام ہے، اچھے کام، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ۔ تقویٰ کا معنی یہ ہے برائی سے بچنا بھی ہے نا، ایک طرف دونوں پہلو ہے، اچھے کام کرنے ہیں، برائی سے بچنا ہے، تو برائی سے بچانے پر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، نہیں کہ برائی میں ڈالو، یہی بہت بڑی چیز ہے۔ برائی سے ہم کیسے بچے، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ ہمارے یہاں کچھ محلے میں ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا تم میری عزت کرتے ہو یا دین کی عزت کرتے ہو؟ میں نے کہا میری عزت بڑی ہے، دین کی جو عزت ہے وہ بڑی ہے۔ ابھی میں نے پورا ماشاءاللہ بڑا خاندان ہے، سب کو میں نے بولا، میں نے کہا فلاں تاریخ کو مجھے ٹائم دے دو، آپ کے ساتھ بیٹھنا بہت ضروری کام ہے، بہت اہم کام ہے، مشورہ کرنا ہے۔ کہنے لگے کیا کام ہے؟ میں نے کہا بھی نہیں بتاؤں گا، بعد میں ٹائم دے دو آپ لوگ۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، کب رکھیں؟ کل کا جو دن گزرا نا، کل پیر تھا نا، پیر کو عشاء کے درس کے بعد 10 بجے ہم آ جائیں گے۔ تو میں نے ان کو بلایا، بلانے کے بعد بیٹھ گئے۔ کہنے لگے کیا کام ہے؟ وہ سمجھ رہے کہ کوئی شاید بہت بڑا کام ہے، بہت اہم مشورہ ہے۔ میں نے کیک منگوایا، چائے بنائی ان کے لیے، گھر سے بٹھایا۔ اب وہ حیران ہے بیچارے کہ کیا پتہ نہیں کہیں گے، تو چائے وائے پی، کیا مشورہ، بیٹھ گئے۔ میں نے کہا توجہ ہے؟ میں نے کہا یار ایک تو آپ لوگ ہیں نا ماشاءاللہ نماز کے 5 وقت کے پابند، سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی آپ لوگوں کی، سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات ہے آپ لوگ موبائل میں جو ہے نا، میں جب بھی دیکھتا ہوں ایک میوزک بہت زیادہ سنتے ہیں آپ لوگ، موبائل میں بھی میوزک ہے، گاڑیوں میں جب بھی میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں میوزک لگایا ہوتا ہے، جب کہتے بس اس کے لیے بلایا تھا۔ میں نے کہا اس کے لیے تو اسی کے لیے بلایا تھا، تو یہ تو اتنا بڑا نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بڑا کیسے نہیں، یہ تو بہت بڑا کام ہے یار، تو کیا کرے پھر؟ میں نے کہا بھائی آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے، اس پہ مشورہ کرنا ہے بیٹھ کے۔ کہتے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ ٹوپی پہنا کرو اور میوزک جو ہے وہ ختم کرو۔ کہتے بس آج کے بعد وہ آ گئے، میوزک کو بھی نہیں سنیں گے اور ٹوپی جو ہے وہ پہنیں گے۔ میں نے کہا ٹوپی پہننی ہے نا؟ اسی وقت آ گئے، ایک دوست مدینے سے آیا اور وہ 4 ٹوپیاں لائے اتفاق سے۔ 2 ٹوپیاں میرے پاس پرانی تھی، میں نے کہا یہ آغاز میری ٹوپی سے مدینے سے کاغذ ٹوپی آئی، یہ رکھو، یہ پہنو، اس سے آغاز کرو، لیکن میرے ساتھ وعدہ کرو اندیش کا خیال، بس وعدہ اندیش کا خیال رکھیں گے۔ یہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ آج کل بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو مشورہ دو نا تو سب قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ یہ خوش مشورہ بھی کسی کو نہیں دے سکتا آج کل، وہ کہتے خوش مشورے سے کام نہیں چلے گا کہتے۔ تو یہ دیکھیں یہ بہت بڑی، یہ تو میں جیسے مثال بتا رہا ہوں، یہ کوئی الحمدللہ میرے اوپر تعریف آئی کا اثر نہیں پڑتا، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ میں ان مراحل سے اللہ کے فضل و کرم سے بہت آگے نکل چکا ہوں۔ تو میری تعریف کرے الحمدللہ میں بالکل ذرہ برابر مجھ پہ اثر نہیں پڑتا اس کا۔ اپنی ڈیوٹی انجام دینی، یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے جو اللہ نے لگا رکھی ہے، یہ ہم نے انجام دینی ہے، کرنا ہے۔ اور آپ حضرات کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہے نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا چاہیے، یہ، اور برائی کے کاموں سے ایک دوسروں کو کیسے روکیں، سمجھ رہے ہیں؟ کہ میری وجہ سے دوسرا برائی سے بچ جائے۔ ہمارے یہاں الٹا، ابھی ایک صاحب آئے، پتہ کہنے لگے جی وہ فلاں دن ایک کام ہے وہ آپ کریں گے۔ میں نے کہا بالکل کر لوں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے اس لیے کہ آج کل خاندان میں شادیاں بہت زیادہ ہے، تو رات کو 2 بجے 3 بجے آنا پڑتا ہے، صبح پھر بچوں کو پہنچانے میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے میں ہمارے بچوں کو بھی اٹھا لیا کرے دوست گاڑی میں، میرے گاڑی آتی ہے، میں پہلے اٹھاتا تھا لیکن آج کل تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اٹھاؤں گا بالکل، میں نے کہا پورا ہفتہ اٹھاؤں گا، لیکن اس بنیاد پہ نہیں اٹھاؤں گا۔ کس نے کہا تم 4 بجے جا کے شادیوں میں بیٹھو؟ میں تو اس میں آپ کا ہاتھ نہیں بٹاؤں گا،
لیکن مجھے اس پہ ثواب ہی نہیں ملے گا، میں کیوں ایسا کام کروں؟ جیسے مجبوری ہے. میں نے کہا کوئی مجبوری نہیں، آپ جاؤ. میں نے کہا مجھے بھی لوگ دعوت دیتے ہیں، میں جاتا ہوں لفافہ پکڑا دیتا ہوں، آ جاتا ہوں، دعوت میں شرکت ہی نہیں کرتا ہوں. ناراض ہوتے تو ناراض ہو گئے. مجھے تو دوستی کا ایسی دوستی کا شوق نہیں ہے. جس دوستی پہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، غلط دوستی پہ ہزار بار ناراض ہو جائے. بالکل اللہ کے لیے دوستی کرنی ہے، اہلاً و سہلاً و مرحبا. اور اس پہ دوستی کرنی ہے کہ ہم برائیوں میں لوگوں کا ساتھ دیں، ہم تو نہیں دیں گے ساتھ. میں یہ نہیں کہتا ہوں جذباتی انداز میں جا کے خاندان کے آپ توڑے. دیکھیں میری وہ الگ ہے، میں الگ ماحول کا آدمی ہوں، لیکن اس برائی کو آہستہ آہستہ ختم کیسے کریں گے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں ایک دم جا کے ہنگامہ کھڑا کر دو. طریقے سے آہستہ آہستہ اس برائی کو ختم تو کرنا ہے نا. اور ہر آدمی زبان سے کہہ رہا ہے کہ غلط ہے غلط ہے، اور خود بھی آپ بھی کہہ رہے غلط ہے، کیا کرے، یہ مصیبت ہے، عذاب ہے. میں نے کہا عذاب ہے تو یہ عذاب کو ختم کیسے کرنا ہے؟ ایک دن تو ختم کرنا ہے اس کو نا. عجیب، یہ برائی پھر ختم کیسے ہوگی؟ ہتھیار ہم نے ڈال دیے اور بڑھ چڑھ کے حصہ اس میں لے رہے اور اس میں ہاتھ بٹا رہے اور کہتے ہیں غلط ہے غلط ہے. میں نے کہا یہ اسلام تو نہیں ہے کہ زبان سے کہو غلط اور عملاً جا کے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو. یہ برائی ہمارے معاشرے سے کیسے ختم ہوگی؟ سمجھ رہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں اللہ ناراض ہوتے ہیں وہاں پھر مخلوق کی بات تو نہیں چلتی نا. البتہ بہتر طریقے سے اس کو ختم کریں. سمجھ رہے؟ اس کو بہتر طریقے سے. میں یہ نہیں کہتا ہوں دیکھیں بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. دین نام ہے حکمت کا، جذبات کا نام نہیں ہے. اچھے طریقے سے اس کو ختم کرے، طریقے سے آہستہ آہستہ جا کر کے ایک مرتبہ دو مرتبہ آپ گئے، تھوڑی دیر وہاں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھ گئے. اپنا اگر آپ 1000 روپے کا لفافہ دیتے ہیں، آپ قربانی دے کے 1500 کا دے دیں تھوڑا سا. لیکن یہ ہے بیٹھ گئے تھوڑی دیر. اگر 2 بجے کی دعوت ہے، آپ شرک نکل کے آ گئے، نہیں ہو سکتا. آہستہ آہستہ کر کے. میں یہ نہیں کہتا ہوں، اس کے لیے منصوبے بناؤ، سوچو. یہ انسان ایسی چیز ہے نا، ابھی ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بات کر رہے تھے، یہ جب کرنے پہ آتا ہے نا انسان بہت کچھ کرتا ہے. جب یہ خیر کو پھیلانے پہ آتا ہے بہت کچھ کرتا ہے. ابھی ہمارے بھائی کے پاس ایک بیمار آیا ہے، مجاہد ہے طالبان افغانستان کا. وہ یہاں سے نیچے اس کا جسم سن ہو گیا، چارپائی پہ پڑا ہے. اس کے لیے دوائی بنا رہے تھے، کہنے لگے 1 مہینے میں چارپائی پہ پڑے پڑے اس نے قرآن حفظ کر لیا. 1 مہینے میں قرآن حفظ. انسان اپنی صلاحیت کو مثبت کاموں میں، اچھے کاموں میں استعمال کرتا ہے، یہ بہت کچھ کر سکتا ہے. اور یہی انسان جب بیکار ہو جائے، اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، نہ کرنا چاہے نا، یہ پھر بیکار ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، عَلَى الْبِرِّ نیکی کے کام پر، اچھے کاموں پر، وَالتَّقْوَى اور تقویٰ کے کاموں پر، یعنی برائی سے بچانے پر. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو الاسم گناہ کے کاموں پر، والعدوان اور زیادتی کے کاموں پر. اسم وہ گناہ جس سے اللہ ناراض ہو، اللہ کے حق میں کوتاہی کرنا، ایسا کام نہ کرو. عدوان ایسا گناہ کہ کسی بندے کا حق مارا جائے، ایسا بھی نہ کرو. آپ ان کے ساتھ تعاون کر رہے اور یہ جو ہے ان پہ زیادتی کر رہے، اور آپ جا کے ملے ہوئے اس کے ساتھ تعاون کر رہے، وہ کہہ رہے میرے ساتھ یہ تعاون یار کر لو، اور آپ کو پتہ ہے کہ بھائی وہ کسی کو نقصان پہنچا رہے، کسی انسان کو. غلط ہے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں پر. واتقوا اللہ. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. سب سے بڑی چیز ہے نا خوف خدا. خوف خدا کے بغیر کبھی بھی مسئلے حل نہیں ہو سکتے. میں یہ کام کروں گا تو مجھ سے اللہ ناراض ہوں گے، اس کو تو میں خوش کر لوں گا، لیکن اگر اللہ ناراض ہوگا تو پھر کیا بنے گا؟ یہ کیا میں اس کو خوش کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں اور قیامت کے دن پھر یہ مجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے، بہت دور نکل گئے، کھانا وغیرہ ختم ہو گیا، بھوک نے سخت ستایا، اب کہیں نام و نشان، آبادی کا نام و نشان نہیں ہے۔ دیکھا دور چلتے چلتے ایک چرواہا نظر آیا، اس کے پاس چلے گئے، اس سے کہنے لگے یار بھائی مسافر آدمی ہوں اور بہت سخت بھوک لگی ہے، تھوڑا سا دودھ مجھے دے دو۔ اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہے، مالک کی ہے، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ کہنے لگے ایک کام کر لو، پیسے لے لو، مالک کو دے دو مجھے۔ وہ تو مالک کو کہنے لگے مجھے اس کی اجازت مالک نے کبھی نہیں دی، تو کہنے لگے ایک کام کر لو امتحان کے طور پر کہ ایک کام کر لو، آپ ایسے کر لو، یہ پیسے اپنے جیب میں رکھ لو، دودھ مجھے دے دو، مالک کو پتہ ہی نہیں لگے گا، اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ وہ نیچے بیٹھا ہوا تھا، حضرت عمر کھڑے ہوئے، اس نے یوں اٹھا نظر اٹھا کے دیکھا، کہنے لگے یبن الملک فأین اللہ، شہزادے خدا کہاں ہے، خدا کہاں ہے؟ کہتے حضرت عمر کو ان کا وہ جملہ اتنا اچھا لگا، اتنا پسند آیا کہ بار بار جھومنے لگے اور کہنے لگے یبن الملک فأین اللہ، یبن الملک فأین اللہ۔ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں تھا رات کو جو ہے پیرے دیتے تھے، کبھی کبھی رات کو خود بیس بغل کر کے گلیوں میں گھومتے تھے، لوگوں کو کہتا کہ لوگ کیا تاثرات ہیں لوگوں کے معلوم کروں۔ ایک گھر کے باہر سے گزرے، رات کا اندھیرا ہے، صبح کا وقت ہے، اور ایک ماں اپنے بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی اٹھو، دودھ کے اندر پانی ملاؤ اور اب گھاٹ لینے آ جائیں گے دودھ لینے کے لیے۔ تو بیٹی نے آواز دی کہ ماں آپ کو معلوم نہیں امیر المومنین نے منع کیا ہے؟ تو ماں کہنے لگی کہ امیر المومنین کو اس رات کے اندھیرے میں کیا پتہ ہے؟ حضرت عمر باہر گلی میں کھڑے سن رہے، تو بیٹی نے کہا کہ اماں امیر المومنین کو تو پتہ نہیں، امیر المومنین کے رب کو تو معلوم ہے نا۔ یہ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے، یہ اللہ جس کو نصیب فرما دے، انصاف، امانت داری، خوف خدا، اللہ جس کو نصیب فرما دے، سب مسئلے یقین جانے یہ سارے ٹینشن، سارے مسائل، ساری پریشانیاں اگر ختم نہ ہو پھر کہو سب مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ وسائل سے مسائل کبھی نہیں حل ہوتا، پریشانیاں کبھی نہیں ختم ہوتی۔ مسائل کو حل کر پریشانیوں کو ختم کرنے والی چیز اپنی ذمہ داری کا احساس اور خوف خدا ہے، پھر تکلیف میں بھی راحت ہے، بیماری میں بھی سکون ہے پھر۔ اور اگر سارے وسائل جمع ہو گئے، ساری چیزیں جمع ہو گئی، لیکن یہ ہے انسان اندر سے خراب ہے، اس کا مزاج خراب ہے، اس کی سوچ، اس کی نیت خراب ہے، کبھی اس میں بھی سکون نہیں مل سکتا، اس کو پریشان رہے ہو۔ اس لیے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں پر، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو برائی، گناہ اور برائی کے کاموں پر، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دیتے ہیں، برائی پر سخت سزا ملتی ہے۔ آگے ان حرام چیزوں کا ذکر ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا تھا کہ جو حرام ہے، الا ما یتلی علیکم، مگر جو پڑھے جائیں گے تم پر، وہ کیا کیا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا ہے تم پر میتا، مردار۔ میتا اس جانور کو کہا جاتا ہے جو اصل کے اعتبار سے حلال ہو، بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، حلال ہے، اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے، غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے وہ مردار ہے، مر جائے وہ بھی میتا ہے، اس کی آگے تفصیل بھی بتا رہے۔ میتا تمہارے اوپر حرام ہے۔ نمبر 2 والدم، اور خون، دم مسفوح، وہ خون جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو خون نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے، وہ دم مسفوح ہے۔ باقی جو جسم کے ساتھ خون نکلنے کے بعد لگا ہو تو گوشت کے ساتھ، وہ حرام نہیں ہے لیکن وہ صاف نہیں ہے، پاک ہے صاف نہیں ہے۔ نمبر 3 ولحم الخنزیر،
اور خنزیر کا گوشت بجمیع اجزائہ حرام ہے، اس کا ایک ایک عضو، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ سب حرام ہے، اس کے بال، اس کے کھر، اس کے کا گوشت، اس کا چمڑا، سب کچھ حرام ہے۔ اس لیے وہ اگر مثال کے طور پر مختلف مصنوعات میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو ان مصنوعات کا استعمال جائز نہیں ہے، سمجھ رہے؟ کبھی کبھی مصنوعات میں استعمال کرتے ہیں نا اس کو، آج کل اس کی چربی ملا دیتے ہیں بعض چیزوں کے اندر، اس کے بال ملا دیتے ہیں برش وغیرہ کے اندر، یا مثال کے طور پر اور کسی چیز میں استعمال ہوتی ہے تو وہ استعمال جائز نہیں ہے، منع ہے۔ وما اہل به وما اہل لغیر اللہ به، اور وہ چیز کہ جس کو نامزد کیا گیا ہو غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر، جس پر نام لیا گیا ہو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا، جانور ہے، کھانا ہے، کوئی اور چیز ہے، غیر اللہ کے نام پر اٹھا کے دے دیا اس کو، غیر اللہ کے نام پر، یہ حرام ہے۔ دیکھیں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک تو ان چیزوں کو سمجھانے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نام پر دے، اس کا ثواب جس کو پہنچانا چاہے ایصال ثواب دیتے، یہ بہت بڑی چیز ہے مرحومین کے لیے، اموات کے لیے، چاہے وہ زبانی ہو، چاہے وہ عملی ہو، چاہے وہ مالی ہو، سب جو ہے یہ ثابت ہے۔ مطلب جتنے ہمارے مسلمانوں کا بڑوں کا انتقال ہوا ہے، ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، ان کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، بالکل ثابت ہے۔ ایک آدمی غریب کو پیسے دے کے اللہ کے نام پہ غریب کو پیسے دے دیے اور یا اللہ یہ جو میں نے اچھا کام کیا ہے اس کا ثواب ہمارے مسلمانوں کو پہنچا دے، جو بھی بڑوں جن کو پہنچانا ہے، کچھ پڑھا قرآن کریم، یہ بیٹھ کے تفسیر سنی، اس کا ثواب مرحومین کو پہنچا دے، نماز پڑھی، اس کا ثواب مرحومین کو پہنچا دے، غریب کو کھلایا، اس کا ثواب مرحومین کو، یہ تو ثابت ہے۔ اللہ کے لیے کرے کام اور اس کا ثواب مرحومین کو پہنچا دے، یہ بالکل صحیح ہے، اچھا عمل ہے، مسلمانوں کو ہمیشہ کرنا چاہیے۔ مردوں کے ساتھ ہمارا ایک ہی تعلق ہے، یہ ہے بڑوں کے ساتھ، سب کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ اس پہ بات نہیں ہوتی۔ یا اسی طریقے سے لوگ سوال کرتے ہیں قربانی کا جانور ہے، ایک جانور کے اندر مثال کے طور پر کبھی کبھی ہمارے والدین کا انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہم ڈالتے ہیں، یا کسی بزرگ کا حصہ ڈالتے ہیں، یا کسی مثال کے طور پر اپنے بڑوں کا حصہ اس میں ڈالتے ہیں، تو وہ قربانی ہوتی ہے اللہ کے نام پر، وہ قربانی اللہ کے نام پر ہوتی ہے، اس کا حصہ ہم ڈال کر کے اس کا ثواب پہنچاتے ہیں ان کو کہ اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا دے، یہ الگ چیز ہے۔ ایک ہے غیر اللہ کے نام پہ دینا، یہ بابا کے نام پر ہے، دیکھیں بت کا الگ، نیچے بت کا الگ ذکر آ رہا ہے، بابا کے نام پر، کسی شخصیت کے نام پر۔ آج کل جو مخصوص کھانے بنتے ہیں، پھر یہ صرف جانور کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جملہ معقولات و مشروبات و ملبوسات ہمیں حکم دارن، کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں یا اسی طریقے سے پہننے کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس حکم کے اندر آتی ہے، سب بابا کے نام پہ دے دی۔ یہ جو آج کل دیگ وغیرہ دیتے ہیں سب مشکوک ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ کہیں اور کیوں نہیں دیتے، یہ صرف مزار پہ جا کے کیوں دیتے؟ جب ایک چیز مشکوک ہے تو قرآن و حدیث میں تو شک والی جگہوں سے بچو، اتقوا مواضع التہم، جہاں شک ہے ان جگہوں سے بھی بچو۔ اسی طریقے سے دنوں کی تعیین کر کے اگر شریعت نے دنوں کی تعیین کی ہے، جیسے 3 دن قربانی کے ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، قربانی کرو معلوم دنوں میں، 10، 11، 12، وہ شریعت کی طرف سے مقرر ہے۔ لیکن لوگ اپنی طرف سے نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کی زندگی میں ہے، نہ تابعین کی زندگی میں ہے، نہ تبع تابعین کی زندگی میں ہے، اپنی طرف سے دنوں کی تعیین کر لی۔ اب لوگ جتنا بھی بار بار کہیں نہیں نہیں ہم تو اس نام سے نہیں، ہم تو اللہ کے نام پہ کرتے، بھائی دنوں کی تعیین کیوں کی ہے؟ جب شریعت کی طرف سے دن کی تعیین نہیں، آپ نے کیوں کی ہے؟
غلط ہے. یہ 11ویں شریف ہے، یہ کنڈے ہیں، یہ جو ہے وہ کیا ہے، محرم کا کھانا ہے، یہ ربیع الاول کا ہے، یہ شب معراج کا ہے. یہ اس طریقے سے یہ بہت چیزیں عام ہو گئی ہمارے معاشرے کے اندر. بچنا چاہیے نہیں. دیکھو بچیں گے آہستہ آہستہ اس چیز کو ختم. ہمارے ہاں پہلے جب شروع میں ہم آ گئے بڑے کھانے آتے تھے، بڑے کھانے آ رہے ہیں، اتنے لاتے تھے ابھی، لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں لاتا اللہ کے فضل و کرم سے. یہ کوئی لڑے نہیں، ہم الحمدللہ کس سے لڑائی نہیں کی، پیار محبت کے ساتھ سمجھا دیے بھائی ہم یہ کام نہیں کرتے. تو یہ شریعت کی طرف سے دیکھو دین تو سیدھا سادہ دین ہے. اب صبح ایک ساتھی نے آ کے کہا کہ یہ جو 11ویں شریف کی آپ منع کرتے ہیں، یہ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فقیروں کو ان دنوں میں کھلایا کرتے تھے. تو میں نے کہا جب کھلایا کرتے تھے تو وہ ثبوت لا کے مجھے بتاؤ کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فقیروں کو اس دن میں کھلاتے تھے، ہمیشہ 11ویں کو کھلاتے تھے، یہ لا کے مجھے دکھاؤ. بس وہ پیٹ کے لیے پتہ نہیں لوگوں نے کیا طریقے نکال دیے، کہاں سے نکالے. خدا کے بندے اگر آپ کو بھوک لگتی ہے، کھانا پسند ہے تو کھاؤ. کس نے منع کیا ہے؟ کھاؤ، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ. اس شریعت کو بیچ میں کیوں لاتے ہو اپنے پیٹ کے لیے؟ جب دل چاہے 24 گھنٹے، ہفتے میں 7 دن ہے، مہینے میں جو ہے وہ 30 دن ہے، سال میں جو ہے وہ 12 مہینے، جب دل چاہے کھاتے رہو بیٹھ کے. جی شریعت کو بیچ میں کیوں لاتے ہو اپنی طرف سے؟ سمجھ رہے؟ تو یہ ہے غلط، ان سے بچنا چاہیے. وما اہل، بسا اوقات شاید ہم نہیں کہتے وہ اس کی نیت یہ نہ ہو، لیکن جب دنوں کی تعین آ گئی یہ غلط ہو گیا. اپنی طرف سے ہمیں نہیں حق پہنچتا کہ ہم اپنی طرف سے تعین کریں، یا تو ثبوت ہو اس کا. وما اہل لغیر اللہ بھی، انصاف کی نگاہ سے ان چیزوں کو دیکھو، تھوڑا سا بیٹھو، سوچو کہ بھائی اگر دین ہے کیا، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے بالکل مسلمانوں کو کرنا چاہیے، نہیں ہے تو میں کیوں ایسا کام کرتا ہوں. وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ چیز جس کو نامزد کیا گیا ہو غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر. اسی طریقے سے والمنخنقۃ، وہ جانور جس کا گلا گھونٹا گیا، رسی ڈالی تھی، وہ رسی جو ہے وہ اس کی وجہ سے اس کا گلا جو ہے وہ ہو گیا، یا مثال کے طور پر کسی بھی طریقے سے وہ مر گیا، حرام ہے. والموقوذۃ، چوٹ لگ گئی اس کو، جانور کو چوٹ لگی کسی طریقے سے مر گیا جانور، حلال جانور تھا، حرام ہے. والمتردیۃ، اوپر سے نیچے گرا کہیں مر گیا، متردیہ کے معنی اوپر سے نیچے گرا. والنطیحۃ، ایک جانور نے دوسرے جانور کو مارا اور مر گیا، یہ حرام ہے. ہاں مرنے سے پہلے ابھی اس میں روح ہے سانس سے، اور آدمی نے پہنچ کر کے اس کو کیا کر لیا، ذبح کر لیا. الا ما، اچھا تو پھر حلال ہے. آگے تفصیل آ رہی ہے کہاں. وما اکل السبع، یا اسی طریقے سے درندوں نے کھا لیا اس کو، بکری پر بھیڑیے نے حملہ کر دیا، اس کو کھا لیا، مر گیا. وہ گیدڑ نے جو ہے وہ مرغی کے اوپر حملہ کر دیا، لومڑی نے حملہ کر دیا، یہ سب ہوتا ہے نا، کتے نے حملہ کر دیا، مر گیا، حرام ہے. الا ما زکیتم، مگر مرنے سے پہلے تم نے جا کے اس کو ذبح کر لیا، ابھی اس میں وہ گرا اوپر سے، آپ نے پہنچ کر کے اس کو ذبح کر دیا، اب یہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں اس کو. اسی طریقے سے وما ذبح علی النصب، دیکھیں الگ ذکر ہو رہا ہے، جس کو ذبح کیا گیا ہو بتوں کے نام پر، بت کے نام پر، کسی بت کے نام پر ذبح کر دیا، یہ بھی حرام ہے. اسی طریقے سے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ کہ دو معنی کرتے ہیں، یہ کہ تم تقسیم کرو بالازلام، ازلام ظلم کی جمع ہے، نیزوں کے ذریعے سے. نیزہ ہوتے ہیں نا، نیزہ دشمن جنگ میں یہ نیزے رکھے ہوتے تھے وہاں، جیسے آج کل ہمارے ہاں جوا ہوتے ہیں، جوا لاٹری وغیرہ اور اس قسم کا سٹا وغیرہ، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہے، مختلف شکلیں بن گئی.
حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے نام پر بہت سارے نیزے وہاں رکھے ہوئے تھے. بعض پر لکھا ہوتا تھا لا، بعض پر لکھا ہوتا تھا نام، بعض پر خالی، تو وہ ڈالتے تھے. مختلف طریقوں سے اس کو استعمال کرتے تھے. کبھی سفر میں جا رہے، یار ان دنوں میں سفر کروں یا نہ کروں، چلو جا کے معلوم کرتے ہیں. وہ نکالا، خالی نکلا، دوبارہ کرو. اس پہ نکلا نام، ہاں سفر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اس پہ لکھا ہے لا، وہ لکھا اس پہ لکھا ہے لا، ان دنوں میں سفر نہیں کرنا چاہیے. سمجھ رہے؟ یہ کرتے تھے. یا اس طریقے سے بہت سارے لوگوں نے مل کر کے کیا لے لیا، اونٹ لے لیا کسی اس کے نام پہ. اب مل کر کے ہاں چلو حصہ ڈالتے ہیں. اس پہ نمبر لکھے ہوتے تھے 7 2 3 1 خالی. اب اس کا 2، اس کے 2 حصے ہو گئے. حالانکہ لیا ہے سب نے مل کر کے. اب اس طریقے سے جوئے میں بھی یہی ہوتا ہے نا. اس زمانے میں یہ جوئے کی شکلیں تھی. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، قسمت بھی معلوم کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے چیزوں کو تقسیم بھی کرتے تھے. یہ سب جوئے کی شکلیں تھی. آج کل یہ لاٹری وغیرہ یہ جتنا ہے نا، یہ لاٹری یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ نامی جو وہ آتی ہے، ہاں یہ جتنے نہیں چلتے ہیں نام وغیرہ کے سلسلے ہوتے ہیں لاٹری وغیرہ، یہ سب جوا ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرو بالازلام، نیزوں کے ذریعے سے. ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ سب گناہ کی باتیں ہیں. ذَلِكُمْ فِسْقٌ، آپ کس کو اشارہ کرنا؟ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ سب گناہ کی باتیں ہیں، ان سے بچو. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، یہ قرآن کریم کی آخری آیتیں ہیں جو اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. مایوس کا مطلب یہ اب مقابلے کی ہمت ختم ہو گئی ان کی. اب سمجھ گئے اسلام غالب ہو گیا اور اب مسلمان مانیں گے بھی نہیں، اسلام پکا، احکامات آ گئے. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، آج کے دن کافر تمہارے دن سے مایوس نا امید ہو گئے. فلا تخشوہم، پس تم ان سے مت ڈرو. واخشونی، مجھ سے ڈرو. اب اس میں دیکھیں نا، ہم بہت بسا اوقات گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کریں گے تو کیا ہوگا. بھائی یہی ہے بھائی، ہماری شریعت میں اس کی جگڑنا تھوڑی ہے کسی کے ساتھ، لڑائی تھوڑی کرنی ہے، گریبان پکڑ لی لڑائی شروع کر دی. بھائی ہماری شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں. سیدھی سیدھی بات ہے، کتنا آسان معاملہ ہے، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ کوئی بھی غلط کام ہے بھائی شریعت میں اس کی گنجائش نہیں. میں مجبور ہوں، مسلمان ہوں. فلا تخشوہم واخشونی، پس تم ان سے مت ڈرو. واخشونی، مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے احکامات کے اعتبار سے جو آخر میں اتری. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 81 دن تک حیات رہے، زندہ رہے. بس حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری میں اور 9 ذی الحجہ، عرفے کا دن، 9 ذی الحجہ، عرفات کی وادی میں عصر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرفے کا خطبہ ارشاد فرمایا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یہ آخری آیت. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت میں نے تمہارے اوپر پوری کر دی. نعمت سے مراد ہے اسلام، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اسلام، دین. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت میں نے تمہارے اوپر پوری کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے دین پسند کر لیا، دین چن لیا. بس دین مکمل ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہود آئے کسی موقع پر، کہنے لگے کہ اے عمر، اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم عید مناتے، ہم عید مناتے. دین مکمل ہو گیا، دین کی تکمیل کا اعلان ہو گیا، بہت بڑی چیز ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا اور اللہ کے رسول نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں بس.
ہمیں اپنی طرف سے عید منانے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیے کیسے دین کے مزاج کو سمجھنے والے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ہو گیا. اب دیکھیں مثال کے طور پر وہ حرام چیزوں کا ذکر ہو گیا, یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہے. دین مکمل ہو گیا. اب بسا اوقات آدمی ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں پر آدمی کو حلال میسر نہیں ہے, سخت بھوک میں ہے, تکلیف میں ہے, مخمصہ کے معنی بھوک کی حالت میں, تکلیف میں, اور حلال کھانا نہیں ہے, وہاں آس پاس نام و نشان بھی نہیں ہے, اور جان کا اندیشہ ہے, مثال کے طور پر جان کو خطرہ ہے. اب ایسے وقت میں کیا کرے؟ شریعت نے اجازت دی ہے کہ ضرورت کی حد تک کھا سکتا ہے, اتنا کھا سکتا ہے جس سے جان بچ جائے بس. دیکھیں دین میں اب بھی بڑی آسانی ہے. اگر دین کو مسلمان صحیح طریقے سے سمجھے, بڑی سہولت دین نے دی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ دین کے مزاج کے مطابق چلے, اپنی سوچ اور اپنے مزاج کے مطابق نہ چلے. یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں آدمی کے پاس کھانا بالکل ختم ہو گیا اور وہاں حرام ہے, حلال نہیں اب, اور جان کا اندیشہ ہے, اگر وہ جان بچانے کی حد تک اتنا نہیں کھائے گا تو یہ خودکشی ہوگی. اتنا کھا سکتا ہے جتنا ضرورت کی حد تک. فمن اضطر فی مخمصۃ, پس جو شخص مجبور ہوا, فمن اضطر, جو شخص مجبور ہوا, فی مخمصۃ, بھوک میں, غیر متجانف لإثم, گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو. گناہ کی طرف مائل ہونے والا مطلب اس کی رغبت نہ ہو, گناہ کی طرف چاہت اور خواہش نہ ہو, بلکہ صرف مجبوری ہے. فإن اللہ غفور رحیم, پس بے شک اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا مہربان ہے, اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الفعل والقول والعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين والحمد.